اسلام امجد صاحب کا استقبال کیجیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام، اردو نظم اور غزل کے بڑے شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نگار جناب امجد اسلام امجد، جن کے ہم ممنون ہیں، جنہوں نے جہلم کو بہت ٹائم دیا اور تقریباً سپہر 2 بجے سے یہاں آئیں۔ لیجیے، جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ لیجیے، امجد اسلام امجد صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ بھرپور تعریف سے ان کا استقبال کیجیے۔ اب میں بلا رہا ہوں دشت جہاں کی خالق، ممتاز معروف شاعرہ، لندن سے آئی ہوئی محترمہ ازلا ناز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس وقت یہاں موجود ہیں ہمارے جدید اردو نظم کے بہت بڑے شاعر، اسلام آباد سے آئے ہوئے ڈاکٹر وحید احمد صاحب۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر وحید صاحب۔ اور میں دیکھ رہا ہوں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ملتان سے آئے ہوئے پیاس بھرا مشکیزہ، ہارا ہوا عشق اور یاد دہانی کے خالق جناب قمر رضا شہزاد صاحب۔ بھرپور تالیاں، اسٹیج پر تشریف لیں۔ گجرات سے آئے ہوئے شاعر، بڑے اچھے دوست عتیق الرحمان صفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد احمد میر ابن امجد میر۔ حافظ محمد احمد میر ابن امجد میر۔ یہ مائک ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن یہ جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں محترمہ ازلا ناز صاحبہ کے ہیں، نعت کے اشعار ہیں۔ آتش عشق محمد سے جلا دے مجھ کو، یا خدا خواب سے عکسی بنا دے مجھ کو۔ آدمیت کا کرینہ نہیں آیا تک، آدمیت کا کرینہ تو سکھا دے مجھ کو۔ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عمران الواحدی۔
حافظ محمد اقبال الوائی صلی اللہ علیہ یا شاعری کا ہے اور وہ شاعری اقبال کو
معاشرتیات میں کوئی شاعر. تو سب سے پہلے ناموں کی ترتیب تو میرے پاس اور تھی، مگر کچھ ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ دوستوں کو ضروری پوچھنا ہے. تو میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر جہلم جذبہ اور صدر تحصیل دستخط شاعر پیر ڈاکٹر محمد خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بالخصوص اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہ میں آج بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جناب امجد اسلام امجد صاحب کی تقریب میں موجود ہوں، اور یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے، اور میں نے بہت قائم نہیں کہا کہ میں نے آج لازمی تقریب میں شرکت کرنی ہے صرف امجد صاحب کے لیے. آج میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور جناب میں انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. جناب امجد اسلام امجد صاحب جہلم کی دھرتی ادب کے حوالے سے بڑی خیز ہے. یہاں تھوڑا سا اور کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جب جو اس سے پہلے آئے تھے جناب اقبال کوثر صاحب کو میں بالخصوص یاد کروں گا کہ ان کی بڑی خدمات ادب کے حوالے سے. ہمارے جہلم کے رہنے والے منیر جیلمی صاحب ہیں، ان کا بھی بڑا نام ہے. اور اس کے بعد جو کہ جیلمی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کا بھی بڑا نام ہے. یاسمین ساحر صاحب کے بعد، اور آج مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 2 دن پہلے مجھے سید انصر شاہ صاحب نے دشت جہاں پیش کی، تو میں نے اس کا تھوڑے سے وقت میں مطالعہ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے 5 منٹ ہی دیے گئے تھے، اسی میں بات ختم کروں گا. تو میں کیونکہ ان کی کتاب کا کل مطالعہ کیا تو میرا جی چاہ کہ ایک نظم انہوں نے جو موجودہ تناظر میں بہت اچھی لکھی ہے تو اس کو میں تھوڑا پڑھ کے سنا دوں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے. کیونکہ محترمہ کا میں نے سنا کہ ان کا تعلق پولیس کے ساتھ بھی ہے، تو میں پولیس سے بہت ڈرتا ہوں، تو اس لیے قانون کے ساتھ یہ چیز بہت مجھے پسند آئی ہے. میرے خیال میں آپ کو بھی پسند آئے گی. جل رہا ہے گھر میرا تم کو دھواں کیسا لگا، اٹھ نہیں ہے کس قدر آہو فغاں کیسا لگا، نفرتوں کی آگ کو بھڑکانے والوں سچ کہو، جسم اپنا خاک و خون کے درمیان کیسا لگا. زندگی کے اونچے نیچے راستوں کو دیکھ کر یہ زمین کیسی لگی، وہ آسمان کیسا لگا. جم گئی چہرے پہ میرے دھول گزرے وقت کی، میری بربادی کا تم کو یہ نشان کیسا لگا. اپنے ہاتھوں سے جلا کر آج اپنا آشیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو اب جائے امان کیسا لگا. دوسروں کے درد کو تم نے نہ سمجھا تھا کبھی، آج اپنے غم کو پہرے بے قرار کیسا لگا. چھوڑ کر سب کچھ جہاں ایک روز جانا ہے ہمیں، وہ جہاں تو اور ہوگا یہ جہاں کیسا لگا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ جناب افسوس صاحب. ڈاکٹر خلیل صاحب کے بعد جہلم سے معروف صحافی مرزا سمندر بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مرزا سمندر بیگ صاحب آنے والوں کا تالیوں سے استقبال کیجیے کہ حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں محسوس ہو کہ کبھی ہم درد دل دشت جہاں. ادبی حلقوں میں صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ ادب کا بنیادی مقصد کیا ہے. اس بحث کے نتیجے میں 2 نظریات سامنے آئے، یعنی ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. ان دونوں نظریات پر بات کرنا ہمارا مقصد تو نہیں، مگر سرسری سا تذکرہ مضمون کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا. شعری ادب کی مثال ایک پھول کی طرح ہے. اب پھول سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے. مثلا چاہے تو آپ اس کو کالر یا جوڑے میں سجا لیں، چاہے تو کسی لاحت پر چڑھائیں یا پھر اس کا عرق کشید کریں. آپ اسے گلدان میں سجا سکتے ہیں اور پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. غرض یہ کہ پھول کا استعمال اپنی اپنی پسند اور سوچ کے مطابق کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی صورتحال شاعری کے حوالے سے ہے، شاعری کے متعلق بھی ہے. یعنی آپ کسی بھی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے شاعری کرتے ہیں
یا ادب تخلیق کرتے ہیں تو وہ ادب ہی رہے گا، چاہے وہ ادب برائے ادب ہو یا ادب برائے زندگی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بقول شاعر، شاعری خون جگر کا ہے لبالب جام، کسی کم ضرب کی تسکین کا سامان نہیں۔ جہلم کی زرخیز ادبی زمین میں دونوں ادبی نظریات کے شاعر و ادبا ماضی میں بھی پیدا ہوئے اور حال میں بھی ان کی کمی نہیں۔ بقول محمود پاشا صاحب، کتنے پھول سخن کے کھلتے دیکھے ہیں، جہلم کے پانی میں ہے تاثیر بڑی۔ سخن کے ان پھولوں میں مرد شاعروں کے ساتھ ساتھ خواتین شاعرات کی بھی ایک معقول تعداد دیکھنے میں آتی ہے، جن کی ایک طویل فہرست میرے پاس موجود ہے، جس پر کسی اور نشست میں بات کی جائے گی۔ سر دست دشت جہاں کی شاعرہ محترمہ عذرا ناز کی شاعری پر ایک قاری کی حیثیت سے چند ایک گزارشات پیش کرنے کی جسارت کریں۔ عذرا ناز کا نام ادبی حلقوں میں سنا کرتے تھے، مگر ان کی کوئی تخلیق دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج سے چند ماہ پہلے سینئر شاعر جناب ریاض انور صاحب کے ہاں ان کے شعری مجموعے کا مسودہ دیکھنے کا موقع ملا، وہ بھی سرسری صاحب۔ مجموعے کے چھپنے کے بعد اس بات پر یقین اور پختہ ہو گیا کہ جہلم کے پانی میں واقعی بڑی تاثیر ہے کہ ایسی اچھی شاعری کی تخلیق کار کا تعلق اسی دھرتی سے۔ محترمہ کے اشعار میں تمام تر ادبی نظریات اور لوازمات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں غم دورہ کا تذکرہ ہے اور کہیں غم جانا کی پکار سنائی دیتی ہے۔ یاد رہے کہ محترمہ کافی عرصے سے دیار غیر میں مقیم ہے۔ وطن سے دوری جہاں ایک طرف شاعرہ کو وطن کی یاد دلاتی ہے، وہیں وطن میں پائی جانے والی معاشی ناہمواریوں کو بھی شدت سے محسوس کرتی ہے۔ جیسا کہ ان کی کتاب کے صفحہ 45 کی غزل کا یہ شعر، آپ نے اب تک جو دیکھے آسودہ چہرے دیکھے ہیں، دھوپ کا مطلب جانے ہو جس شخص نے خاکے دیکھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 108 کی غزل دیکھ کر مجھے خاصی حیرانی ہوئی۔ اس کے اشعار کسی انقلابی شاعر کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ثمر تو کھائے گا سرمایہ دار محنت کا، میرے وطن کے کسان خون کیوں جلاتے ہو؟ ہے کون ایسا جو حکام سے پوچھ سکے، عمل نہ ہو جس پہ ہو قانون کیوں بناتے ہو؟ سزا جو دینی ہے سچ بولنے کی دے بھی چکو، سروں کو دار پہ چڑھنے سے کیوں ڈراتے ہو؟ یہ دو مثالیں ان کی شاعری کا صرف ایک نمونہ ہے، ایسے اور اشعار بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کا اصل رنگ ان کی رومانوی شاعری میں ہی نظر آتا ہے۔ دل دیا تھا تو بھلا ہم نے کہاں سوچا تھا، مرحلے عشق میں ایسے بھی عجیب آئیں گے۔ وہ عجیب مرحلے عذرا ناز کی شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ مرحلے ایسے دشوار ہو جاتے ہیں کہ بے اختیار اپنی بے بسی کا خیال آنے لگتا ہے، اور وہ بے بسی اشعار کی صورت میں کاغذ پر منتقل ہو جاتی ہے۔ دل کی حالت کھول رہی ہوں میں، سرمے کا بول رہی ہوں، اس نے سب کچھ کہہ بھی ڈالا، میں لفظوں کو تول رہی ہوں۔ میں ایک ٹوٹی نیا جیسی ڈگمگ ڈگمگ ڈول رہی ہوں، یوں تو مجھ میں ہمت بھی ہے، اندر سے پر ہول رہی ہوں۔ کتاب کے بیشتر صفحات پر دل کی کہانی کی رقم کی گئی ہے۔ دل کی امنگوں، حسرتوں اور خواہشوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعرہ نے اپنا دل نکال کر صفحات پر سجا دیا ہے۔ اس میں کہیں امیدوں کے چراغ ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، اور کہیں کہیں ایک ناامیدی کا تاثر بھی ملتا ہے، مگر پھر سے دل کو بہلانے کے جتن کیے جانے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دل کا جو حال تھا پہلے وہ کہاں ہوتا ہے، اب تو ہر گام پہ احساس ضیاع ہوتا ہے۔ دل کی ہر بات بتا دینا ضروری تو نہیں، پیار ہو کر تو بتا دینا ضروری تو نہیں، اور دل کا لٹنا عجب نہیں ہوتا، عشق میں ایسا کب نہیں ہوتا، اور دل بھی تیرا دھڑکن بھی، ہم بھی تیرے تن من بھی، دل بھی ہے ویران میرا سونا سونا آنگن بھی، کہاں تلک میرا دل درد کی دہائی دے، میرے خدا مجھے رستہ کوئی سجائی دے۔ اب فریب الفت کا ہم کبھی نہ کھائیں گے، دل اگر نہ مانے گا دل سے رک جائیں گے۔ کہانی
بہت لمبی ہے اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر مزید روشنی ڈال سکوں، اور نہ ہی یہ کوئی باقاعدہ ادبی مضمون ہے۔ ایک قاری کی حیثیت میں مختصر سے ایک جائزہ پیش کرنے کی جسارت کی ہے، جس میں یقیناً تشنگی کا احساس باقی ہے۔ میں دشت جام کی اشاعت پر محترمہ عذرا ناز صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کا یہ ادبی سفر مزید اچھی تخلیقات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ مرزا صفدر بیگ صاحب کے بعد جناب محترم محمود پاشا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمود پاشا صاحب۔ ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ کچھ مدت پہلے تک میری کوئی شناسائی نہیں تھی۔ ایک اجنبی نام تھا، مگر جب ان کی شاعری سے تعارف ہوا تو ان کی خوبصورت سوچ اور حیثیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ عذرا ناز ایک ایسی تخلیق کار ہیں جو ایک مدت تک کسی جوگی کی طرح اپنے دیار سے دور اور تنہائی کی دنیا میں مگن شاعری کی تخلیق میں محو رہی۔ جس دنیا میں وہ رہ رہی تھی وہاں ان کی دلچسپی کے دیگر معاملات بہت زیادہ تھے، بلکہ عام طور پر وہاں شاعری کرنے والوں کو اپنے حلقہ احباب سے نامناسب رد عمل ملتا ہے، لیکن ان کے اندر تخلیق کی جو چنگاری روشن تھی اس نے انہیں وہاں بھی مضطرب رکھا۔ ان کے پاس کوئی ادبی ماحول نہیں تھا، کوئی زندہ شعری روایت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس اضطراب سے کام لیا اور تخلیقی لگن کو زندہ رکھا۔ اتنی مدت بعد اپنے وطن واپس لوٹنا اور پھر سے ادبی ماحول کے ساتھ جڑ جانا کسی جوگی کی مثال ایسا ہے جو اپنی لمبی تپسیا کے بعد لوٹتا ہے تو اس کے پاس اہل دل کو دینے کے لیے بہت دولت جمع ہوتی ہے۔ عذرا ناز کے پاس بھی دشت جاں کی صورت میں ایک شعری سرمایہ موجود ہے جو تمام اہل ذوق کی نظر ہے۔ ان کے اس مجموعے میں غزل کا بہترین انتخاب ملتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ تخلیق کار نے ان غزلوں کے انتخاب کے وقت کتنے کڑے معیار مد نظر رکھے ہوں گے۔ کشتیاں سب کی کنارے پہ لگا دیتا ہے جب کبھی موج میں یہ آب رواں ہوتا ہے۔ میرے حبیب کا احوال تم نے پوچھا ہے، وہ کل ملا تھا نئی ایک نازنی کے ساتھ، ہر ایک بات بے شک جس کی ایک عادت ہے، نبھے گی کیسے میری ایسے نکتہ چی کے ساتھ۔ عورت ماں ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، جیسے جملے بولنے والے لوگ اس بات کا احساس کم رکھتے ہیں کہ عورت شاعر بھی ہوتی ہے۔ نازک جذبات کی ستائش اور خفیف احساسات کی لذت صرف اور صرف ایک عورت ہی محسوس کر سکتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے اچھا شعر خود انسان کا وجود ہے، اور یہ باکمال شعر اپنی تخلیق کے لیے ایک عورت کا مرہون منت ہے۔ پھر زیادہ تر شاعری کا موضوع بھی عورت ہوتی ہے اور انسپائریشن بھی عورت سے ہی ملتی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا تخلیق کے فن سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عذرا ناز قدرت کی طرف سے اس خام خیالی کا جواب ہیں اور تخلیق کی اس دولت سے مالا مال ہیں جو ہر فن کو اپنے انتہا پر شاعری کے ساتھ جام لاتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس خداداد صلاحیت کو شاعری کے لیے استعمال کیا اور شاعری کو اپنی ذات کے لیے ذریعہ اظہار ہی سمجھا۔ نمود و نمائش یا حصول شہرت کے لیے اس فن کو ارزاں نہیں کیا اور ایک کامل تیاقی کی طرح یکسوئی کے ساتھ تخلیق شعر میں مگن رہی۔ عمر کی 3 دہائیاں اس دشت میں گزارنے کے بعد ان کے پاس اتنے اچھے فن پارے موجود ہیں جو کسی بھی اچھے پارک کی داد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا تھا جنوں کبھی میں نے چاند چھونے کا، اب ایک عمر خلاؤں میں مجھ کو رہنا ہے۔ رہیں گے گر یوں ہی حالات تو پاگل بنا دیں گے، رہیں گے گر یوں ہی حالات تو پاگل بنا دیں گے، یہ خود کچھ حملہ آور شہر کو جنگل بنا دیں گے۔ عذرا ناز کا دل شاعری کے لطیف احساسات سے معمور ہے اور ان کا ان احساسات کو کاغذ پہ ڈھالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ایک سچے فنکار کی طرح وہ اپنے دل میں ابھرنے والے تمام جذبات کو لطافت کے ساتھ نقش کرتی چلی جاتی ہیں اور اشعار کے موتی پروتے پروتے ان کی غزل ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ان کے ہاں فنکار کا احساس پوری طرح اجاگر ہوتا ہے اور وہ ایک آدمی کی طرح مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو
اس حیثیت میں ڈھونڈ کر شعر میں یوں پیش کرتی ہیں کہ وہ ایک معمولی واقعہ یا معمولی حادثہ نہیں رہتا، بلکہ اپنی نوعیت میں انسانیت کا اور انسان کی مٹتی اقدار کا نوحہ بن کر سامنے آتا ہے، اور اس نوحے میں ماتم کا نہیں بلکہ ملال کا تاثر نظر آتا ہے جو کہ فنکار کا صحیح زاویہ پیش کرتا ہے۔ گھر کی تعمیر کو اس طرز پہ ڈھالا جائے، میرے ہمسائے کے گھر میں بھی اجالا جائے، ذاتی باتوں کی ہو تشہیر زمانے بھر میں، گھر کی عزت کو نہ اس طرح اچھالا جائے۔ عذرا ناز ایک عورت ہیں، ان کے ہاں شاید کہ فنکارانہ احساس کے ساتھ ساتھ اکثر ایک ایسی عورت کا رویہ حاوی نظر آتا ہے جو اپنے گرد و پیش کی دنیا سے نامطمئن ہے۔ اس عورت کو اپنے گرد و پیش کی دنیا کی اقدار سے اتفاق نہیں ہے اور وہ انہیں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنی ناطاقتی اور زمانے کی مخالفت کے باعث اسے یہ قدرت حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ تبدیل بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس خواہش کا ببانگ دہل اظہار کر سکتی ہے، لیکن اس خواہش کو دھیمی سی خود کلامی کی شکل میں ظاہر کرتی رہتی ہے۔ احتجاج کی آخری صورت سے ہی جہاد کا کمزور ترین درجہ کہہ دیں، مگر عذرا ناز عورت کی اس فطری خواہش کا بیان ضرور کرتی ہے۔ پھر اس بیان میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس فن کی خوبصورتی پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے موضوع کی شدت پر دھیان دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا موضوع پوری طرح ابھر کر سامنے بھی آتا ہے اور سننے والے کے دل پر پوری طرح اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ کبھی تو تھے وہی تسکین جاں کا پہلو، کبھی تو تھے وہی تسکین جاں کا پہلو جو بدن غیر میں اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ دل پہ گرتے آنسوؤں کو دیکھ بھی سکتا ہے کون، دل پہ گرتے آنسوؤں کو دیکھ بھی سکتا ہے کون، عام ظاہر اشک آنکھوں سے تو اب رہتے نہیں۔ شوہر بیٹا باپ اور بھائی شیشے جیسے نازک رشتے، جب جو چاہے بے کر کر دے، اپنا کب ہے عورت کا گھر۔ مجھ کو تو موتیے کی خواہش تھی، اس کا چہرہ گلاب سا ڈھونڈا۔ بہت شکریہ۔ محمود پاشا صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اب مرحلہ ہے کتاب کی نقاب کشائی کا۔ میں امجد پیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتاب عذرا ناز صاحبہ کو پیش کریں، اور عذرا ناز صاحبہ اس کتاب کی نقاب کشائی کریں گی، اور امجد صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میں معاونت فرمائیں۔ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے اچھا شعر انسان کا وجود ہے، اور اب میں جہلم کی اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو انسانیت کے وجود کو بچانے کی ہمدن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے شہر کے بہت بڑی شخصیت، ہماری بیماریوں کے معالج مسیحا ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تحقیقات کے حوالے سے مرد و زن تخصیص تحقیقات کے حوالے سے مرد و زن کی تخصیص کسی بھی تحریر کا تنقیدی احاطہ کرنے کا بہتر پیمانہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ تقسیم تنقید اور رائے پر منفی انداز میں سر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ادب اور